آج ویو 360 میں حماس اسرائیل تنازع پر گمراہ کن معلومات اور خبریں سچ کو کیسے چیلنج کر رہی ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ جب جنگ شروع ہوتی ہے تو پہلی موت سچ کی ہوتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے موقع پہ امریکی سینیٹر ہیرام جانسن کی طرف سے کہا گیا یہ جملہ آج بھی ہر تنازع اور جنگ میں اتنا ہی صادق آتا ہے جتنا یہ پچھلی صدی میں تھا۔ حماس کے اسرائیل پر حملے سے شروع ہونے والی جنگ کے بارے میں بھی ہر طرح کی گمراہ کن معلومات پھیلائی جا رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایسی من گھڑت خبروں اور ویڈیوز سے بھرے پڑے ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے مطابق انہوں نے اب تک لاکھوں پرتشدد اور جعلی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کیا ہے، اور 4 بڑے فورمز ٹک ٹاک، فیس بک، ٹویٹر یعنی ایکس اور یوٹیوب کی طرف سے حماس اسرائیل جنگ سے متعلق من گھڑت ویڈیوز اور پوسٹ پر نظر رکھنے کے لیے اپنی پالیسی کو سخت کرنے کے اعلانات بھی کیے گئے ہیں۔ کیا یہ اقدامات اس تباکن تنازع میں سچ کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوں گے؟ آج کے شو میں ہم اسی پہ بات کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن بدھ کو اسرائیل کا دورہ کر رہے ہیں، جس میں انہیں حماس کے خلاف جنگ کی حکمت عملی سے آگاہ کیا جائے گا۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے صدر کے دورے کے حوالے سے صحافیوں کو بتایا کہ صدر جو بائیڈن بدھ کو اسرائیل کے شہر تل ابیب جائیں گے، جس کے بعد وہ اردن کے دارالحکومت عمان کا دورہ بھی کریں گے۔ اس دورے میں صدر بائیڈن کی اردن کے بادشاہ عبداللہ، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات ہوگی۔ دوسری جانب غزہ میں لڑائی جاری ہے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ کے جنوب میں اسرائیلی حملوں میں درجنوں افراد مارے گئے ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی فضائیہ کی بمباری میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2700 سے بڑھ گئی ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس کے حملوں میں اس کے 1400 سے زیادہ شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ پر بمباری کے بعد وہاں تقریباً 10 لاکھ فلسطینیوں نے نقل مکانی کی، جنہیں فوری مدد کی ضرورت ہے۔ مصر سے غزہ جانے والی رفح کراسنگ کو فضائی حملے کا نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم اس سے ہونے والے جانی نقصان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ اسرائیل حماس لڑائی میں اس وقت کیا صورتحال ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے عارش سگارچی سے۔ وہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں یروشلم سے۔ عارش، واٹس the news on Israel's major ground operation into Gaza? Hello. I can say there is an operation by Israeli on Hamas ground in Gaza. Israel army says they killed son-in-law Ahmad Yassin, former founder of the Hamas, last night. Right now I am here in Haifa, in north of Israel, because there are big tension between Israel and Lebanese. We had several reports about, throwing some rockets from Lebanese part, and Israeli responded by attack. So we went to the border. Border is closed, and we try to talk with people. Many people, they are scary because of the possible attack by supported Iranian group from north of Israel. عارش ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ اس وقت حائفہ میں ہیں اور لبنان اور اسرائیل کے درمیان بھی راکٹ فائرز جو ہیں وہ ایکسچینج ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ابھی جو حزب اللہ کی طرف سے خاص طور پہ ایک جو میجر سپورٹو گروپ ہے ایران کا، اس کی طرف سے بھی اوفینسو کی اس وقت جو ہیں وہ خبریں آ رہی ہیں۔ عارش، اسرائیلی ڈیفense منسٹر has told US Secretary of State that it will be a long war. How do Israelis seem to be talking, like exactly taking this as a whole, this whole news, and then preparing for it as well? I missed your first part. Can you repeat it? Yeah, I'm just asking how exactly this long war, which has been told to the media and to the Secretary of State as well, by Israeli Defense Minister and Foreign Minister, that it's a long war. How Israelis are taking this? In Israel right now, everybody is waiting for Biden trip, because that's a big major thing here. And yesterday was a little talk about possible ceasefire, but it failed. Both sides attacked, and then Blinken had several trips in the area and come back to Israel and left to Jordan. So a lot of expectation is from that trip, and we are monitoring closely to see what would happen, and all media are expected something happen here.
عارش ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسرائیل میں جو اس وقت زیادہ فوکس ہے وہ اس بات پہ ہے کہ صدر بائیڈن کا دورہ جو اسرائیل کے لیے ہونے والا ہے، جس میں وہ کل اسرائیل پہنچیں گے اور اس کے بعد وہ جارڈن کا بھی دورہ کریں گے. اس میں ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ صدر سے بھی جو ہے وہ ہو رہی ہیں، صدر عبدالفتاح سیسی سے، مصر کے صدر سے، اس کے علاوہ فلسطینی اتھارٹی کے محمود عباس سے، اور جارڈن کے کنگ سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوں گی اسرائیلی اتھارٹیز سے ملنے کے بعد. تو اس پہ سب سے زیادہ اس وقت نظریں ہیں. ہاؤز دا سچویشن ان غازہ آرش اینڈ ہاؤ مینی پیپل ہیو مووڈ آؤٹ آف وار زون بائی ناؤ؟ How many people what? How many people moved out of war zone to the safe location from Gaza? There is no exact number I can share with you, but mostly many people moved, but many part of the people from north of Gaza who are pro-Hamas or who are essential, like emergency or hospitals, they said we don't want to move. But based on social media, local reports, we can say mostly people moved from north of Gaza to south. عارش ہمیں بتا رہے تھے کہ ابھی کوئی ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے، لیکن ساؤتھ کی طرف جو ہے وہ جنوبی غزہ کی طرف جو ہے وہ موو کیا گیا ہے. اور جس طرح سے ابھی جو سوشل میڈیا رپورٹس ہیں، جو باقی میڈیا رپورٹس میں اس میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے جو نمبرز ہیں اس کے مطابق تقریباً 1 ملین جو فلسطینی ہیں انہوں نے موو کیا ہے. لیکن جس طرح سے عارش ابھی ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ موو نہیں کر رہے، اور خاص طور پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے کچھ خاندان کے لوگ بیمار ہیں یا وہ خود بیماری کی وجہ سے موو نہیں کر پا رہے، تو وہ ایک میجر ایشو ہے وہاں پہ. تھینک یو عارش، تھینک یو فار جوائننگ اس فرام ہائفا. عارش ہمیں وار زون میں ہیں، چونکہ وہاں پہ جو سچویشن تھی اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، تو کچھ کنیکشن کے ایشوز اپنی جگہ پہ موجود تھے. سوشل میڈیا کو مانیٹر کرنے والے واچ ڈاگس کے مطابق حماس اسرائیل جنگ سے متعلق مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر انتہائی گمراہ کن ویڈیوز اور غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہیں، جس سے اس تنازع کے بارے میں عوام کا غم و غصہ اور الجھنیں بڑھ رہی ہیں. جیسا کہ ایکس پر وائرل ہوئی ایک ویڈیو میں ایک نوجوان لڑکی کو ہجوم کی طرف سے آگ لگاتے ہوئے دکھایا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ یہ حماس کا کام ہے، لیکن در حقیقت یہ 2015 میں گوئٹے مالا میں پیش آنے والے ایک واقعے کی ویڈیو تھی. خبروں کی سچائی جانچنے والی ویب سائٹ پولیٹی فیکٹ کے مطابق یہ خبر پھیلائی گئی کہ قطر نے دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر بمباری بند نہیں کی تو وہ دنیا کو گیس کی سپلائی بند کر دے گا. یہ بھی ایک جھوٹی خبر تھی. حقیقی اور جھوٹی خبروں میں فرق واضح کرنے والے وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ polygraph.info پر بھی اس جنگ کے حوالے سے غلط خبروں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. جیسے سوشل میڈیا پر وائرل ایک خبر میں دعویٰ کیا گیا کہ حماس نے اسرائیلی جنرلز کو گرفتار کر لیا ہے. در حقیقت یہ ویڈیو 5 اکتوبر کو آذربائیجان کی انٹیلیجنس نے جاری کی تھی، جس میں نگورنو کاراباخ کے چند سابقہ رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا. حماس کی طرف سے کسی اسرائیلی جنرل کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. اس کے علاوہ 2014 میں شام کے شہر حلب میں ہونے والی بمباری سے متاثرہ ایک بچے کی ویڈیو کو غزہ کے ایک ایسے بچے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جو اپنی بہنوں کی موت پر رو رہا ہے. ایک اور وائرل پوسٹ میں روسی حکام اور میڈیا نے دعویٰ کیا کہ حماس نے اسرائیل میں حملے کے لیے جو اسلحہ استعمال کیا ہے وہ اسے یوکرین نے سپلائی کیا ہے، جبکہ یوکرین انٹیلیجنس نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ دراصل یہ مغربی ممالک کی طرف سے یوکرین کو دیا گیا وہ اسلحہ تھا جو لڑائی کے دوران روس کے ہاتھ لگا، اور اس نے وہ مال غنیمت حماس کو بھیج دیا تاکہ یوکرین کی ساکھ کو متاثر کیا جا سکے. پولیگراف ویب سائٹ کے مطابق اس خبر کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا. ایک اور افواہ جس کا ذکر امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی اپنی تقریر میں کیا وہ حماس کی طرف سے بچوں کے سر قلم کیے جانے کے حوالے سے تھی. تاہم بعد میں وائٹ ہاؤس نے تسلیم کیا کہ صدر کے پاس اس دعوے کی آزادانہ تصدیق نہیں تھی. اسرائیل نے حماس کے ہاتھوں مارے گئے اور جلائے گئے بچوں کی تصاویر جاری کیں، لیکن اس میں بچوں کے سر قلم کرنے کا کوئی ثبوت شامل نہیں تھا. حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان محاذ آرائی شروع ہونے کے ساتھ ہی غلط معلومات کا جو سیلاب آیا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ جنگ انٹرنیٹ پر اس سے زیادہ شدت سے لڑی جا رہی ہے. ماہرین کے مطابق اس سیلاب کو کنٹرول کرنے میں ٹیک کمپنیز کو درپیش مشکلات کی ایک وجہ خود ان کی اپنی پالیسیز بھی ہیں.
حماس کی جانب سے اسرائیل پر دہشت گردانہ حملوں اور اسرائیل کی جوابی کارروائی کے بعد پورے اسرائیل اور غزہ میں بمباری اور فضائی حملے جاری ہیں، لیکن ساتھ ہی اس تنازع سے متعلق آن لائن غلط معلومات جس طاقت کے ساتھ پھیل رہی ہیں اس نے تجزیہ کاروں کو چونکا دیا ہے۔ یہ 6 جنوری کو امریکی کانگریس پر حملے سے پہلے یا اس کے بعد کی صورتحال سے بھی بدتر ہے۔ یہ کووڈ-19 کی وبا کے عروج یا ویکسینیشن متعارف کرائے جانے کے وقت سے بھی بدتر ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے یہ واضح طور پر غلط معلومات کی سب سے زیادہ شدید تعداد ہے جو میں نے سوشل میڈیا پر پھیلتے ہوئے دیکھی ہے۔ ٹک ٹاک اور ایکس جیسے پلیٹ فارمز پر وائرل ہونے والی ایسی پوسٹس میں سے ایک یہ بھی ہے جن کا جھوٹ ثابت کرنے کی کوششیں میڈیا وائز جیسے گروپس کر رہے ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ یوکرین حماس کو ہتھیار سمگل کرتا ہے، اسے تقریباً 10 لاکھ بار دیکھا گیا، لیکن پوسٹ اور ویڈیو غلط ہیں۔ ایک اور ویڈیو میں پنجروں میں قید بچوں کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ اسرائیلی ہیں جنہیں حماس نے اغوا کیا ہے، لیکن واچ ڈاگز کو پتہ چلا کہ یہ ویڈیو حملے سے کچھ دن پہلے ٹک ٹاک پر پوسٹ کی گئی تھی، اور اس آخری مثال میں پوسٹ اور رپورٹر دونوں جعلی ہیں۔ بی بی سی کی نہ تو ویرونا مارک نامی کوئی کورسپونڈنٹ ہے اور نہ ہی امریکن انسائیڈ نامی کوئی ٹاک شو۔ ماضی کے ٹویٹر اور آج کے ایکس نے پلیٹ فارم کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر یہ اکاؤنٹ معطل کر دیا۔ جنگ کے سب سے شدید لڑائی والے علاقوں تک صحافی ہمیشہ رسائی حاصل نہیں کر پاتے، جس سے معلومات میں خلل پیدا ہوتا ہے اور غلط معلومات اکثر اس خلا کو پر کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی غلط معلومات اور آن لائن پروپیگنڈا بر وقت درست معلومات تک پہنچنے کی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جس کی عوام اور دنیا بھر کے لاکھوں افراد کو ضرورت ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا صحافیوں کو سچ نشر کرنے میں مدد دے سکتا ہے، لیکن یہ جھوٹی خبروں کے پھیلنے کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ میڈیا کے کچھ ماہرین نے ایکس میں عملے کی جانے والی کمی جیسی تبدیلیوں کو غلط معلومات کے پھیلنے کی ایک وجہ کہا ہے۔ میرے خیال میں عادتاً مجھ سمیت بہت سے صحافی اور بڑی تعداد میں عام افراد ایکس پر آئے جو پہلے ٹویٹر تھا، یہ جاننے کے لیے کہ اسرائیل حماس جنگ میں کیا ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے ایکس میں پوری ٹرسٹ اور سیفٹی ٹیم کو ختم کر دیا گیا، اس لیے آپ کو اتنی تعداد میں عملہ نظر نہیں آ رہا جو غلط معلومات کو ختم کرنے کے علاوہ پرتشدد مواد اور نفرت انگیز طرز عمل کو اعتدال میں لانے کا کام کرتے تھے۔ یورپی یونین نے ایکس کے مالک ایلون مسک اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یاد دہانی کروائی کہ اپنے قانونی تقاضوں کے مطابق ایسا مواد شیئر نہ کریں۔ ایلون مسک نے ایکس کے ذریعے اپنے جواب میں کہا کہ ان کا پلیٹ فارم شفاف ہے اور انہوں نے یورپی یونین سے مبینہ خلاف ورزیوں کی فہرست کا مطالبہ کیا۔ حماس اسرائیل تنازع کے بارے میں اتنی غلط معلومات کے درمیان صحافیوں کو حقائق کو جھوٹ سے الگ کرنا چاہیے تاکہ آڈینس کی معتبر خبروں تک رسائی کو ممکن بنایا جا سکے۔ رابن گیس کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ لیکن یہ اتنا ہی مشکل کام ہے اس وقت اصل خبر کو ڈھونڈنا اور جو گمراہ کن خبریں اور معلومات اس وقت پھیل رہی ہیں ان سے الگ کرنا۔ میڈیا میٹر سے اسد بیگ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، گمراہ کن اور غلط معلومات کے پھیلاؤ پر بہت کام کر چکے ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اسد، پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیا یونیک فیکٹرز ہیں جو انٹرنیٹ پر گمراہ کن خبروں کے حوالے سے آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں؟ جی، مائی اپالوجیز اسد، آپ نے جو شو کے شروع میں اپنے بات کی کہ جب بھی وار سٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلی جو کیجولیٹی ہوتی ہے وہ سچ ہوتا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اور دوسرا ایک جو بہت بڑا اس میں فیکٹر ہے وہ ہے کنفرمیشن بائس کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے مس انفارمیشن پہ بلیو کرنا ہے یا جو مس انفارمیشن کسی کا کوئی پولیٹیکل بائس ٹریگر کرتی ہے وہ اس پہ ضرور کرے گا اور اس پہ انفارچونیٹلی ایکشن بھی لے سکتا ہے۔ اچھا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ ہو کیا سکتا ہے، سولوشنس کی طرف ہم تھوڑا سا بات کریں تو نمبر ایک یہاں پہ میڈیا کا رول مجھے بہت امپورٹنٹ نظر آتا ہے سر، جو مین اسٹریم میڈیا ہے۔ مثلا آپ نے اپنی پیکج میں ایک بات کی اور اس سے پہلے آپ پرولاگ میں بات کر رہے تھے کہ جو اسرائیل کی گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بچوں کے سر قلم کیے جا رہے ہیں، اور اس کو سی این این کے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں اس کو رپورٹ اس طرح کیا گیا، وہ اتنا مسلیڈنگ تھا کہ اس پہ کوئی بھی یقین کر لیتا۔ اور پھر ایک بات یہ سوچنے کی ہے کہ اس قسم کی جو خبریں جب مین اسٹریم میڈیا رپورٹ کرتا ہے اسد، تو اس کا بڑا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے۔ مثلا ہم نے دیکھا جو کہ شاید اس سے کمپلیٹلی انلنکڈ ہوگا، اس کے بارے میں کوئی ریسرچ نہیں ہے کہ بالکل اسی کی وجہ سے ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو فزیکل اٹیکس ہیں وہ ٹریگر ہوئے۔ یو ایس میں ایک واقعہ ہوا جہاں پہ ایک بچے کو قتل کر دیا گیا، سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس پہ مین اسٹریم میڈیا اپنا کیا رول پلے کرتا ہے اور کس طرح سے اس کو رپورٹ کرتا ہے۔ لیکن ایک چیز اسد میں اسی میں چاہوں گا ایڈ کر دیں، جو آپ نے یو ایس میں ایک بچے کا جو 6 سالہ بچے کا قتل ہوا اس حوالے سے آپ نے جو بات کی، ٹریک کرنا کتنا مشکل ہے اس وقت سوشل میڈیا پر، کون سی معلومات صحیح ہیں کون سی غلط ہیں، بیکاز مین اسٹریم میڈیا کے لیے بھی کئی دفعہ یہ ممکن نہیں رہتا۔ شاید شوز کی ریٹنگز اور شوز کا جو ایک آپ کو وہ جو ٹائملینس آپ کو میٹر کرتی ہے، جس کو آپ نے میچ کرنا ہوتا ہے، اتنی
تیزی سے اگر کام کرنا ہو تو شاید یہ چیزیں جو ہیں ویریفائی نہیں ہو پاتی اس طرح سے. آپ سمجھتے ہیں کہ اور ٹریک کرنا مشکل ہو گیا ہے اب؟ دیکھیں اسد یہ بڑا ضروری ہے جو آپ نے جو سوال کیا بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اگر انفارمیشن ویریفائی نہیں ہو پا رہی تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا ایز صحافی یا ایز میڈیا پریکٹیشنرز کہ اس انفارمیشن کو رپورٹ کرنا کتنا سیف ہے یا اس کو کس طرح سے رپورٹ کیا جائے. مثلا سی این این کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ سی این این نے جو رپورٹ کیا وہ میرے سامنے بالکل ان کا ٹویٹ کھلا ہوا ہے جہاں پہ انہوں نے لکھا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر آفس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے. تو اس میں یہ لائن بھی ایک نیچے ایک آدھی لائن لکھی جا سکتی تھی بے شک کہ یہ انفارمیشن انڈیپینڈنٹلی ویریفائڈ نہیں ہے ابھی اور اس کو ہم ویریفائی نہیں کر پائے. لیکن یہ بھی تو ایک ڈیبیٹ ہے اسد کہ اگر میڈیا کمپنیز بھی یہ لکھ دیں گی کہ وہ ویریفائی نہیں کر پا رہی تو وہ نہ پوسٹ کریں. Exactly, that's my question, right? So یہ اب ایڈیٹوریل سوال آ گیا یہاں پہ کہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جو انفارمیشن آپ رپورٹ کر رہے ہیں کیا آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو سکتے ہیں. الٹیمیٹلی ان کی رپورٹر جو اس پہ بات کری تھی انہوں نے پھر وہ اپالوجی کی, بٹ دا پوائنٹ از کہ اپالوجی اب آنے تک بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے. اب سملرلی یہی پھر امریکی ہی میڈیا کی اسد ایگزامپل لیتے ہیں جب یہ عراق وار والا معاملہ تھا, رائٹ. پھر نیو یارک ٹائمز کا نے ایڈیٹوریل لکھا کہ وہ کس طرح سے مس لیڈ کیا گیا ان کو اینڈ سو آن. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر اس کے یہ جو ایلیمنٹ ہے, یہ جو کام ہے انفارمیشن کی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن, یہ میڈیا کا اپنا کام ہے. سو ہم یہ سمپلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کو کر نہیں پائے صحیح طریقے سے. تو یہ میڈیا کی رسپانسبلٹی بنتی ہے آپ سمجھتے ہیں مین اسٹریم میڈیا کی. تو سوشل میڈیا کمپنیز کی طرف سے بھی بہت سی ویڈیوز اگر آپ نے دیکھا ہو کل پچھلے 24 گھنٹے میں جو خبریں آئیں تقریباً 500,000 ویڈیوز جو ہیں اور پوسٹ جو ہیں وہ ڈیلیٹ کی گئیں. لیکن جس کی جتنی تعداد میں اب ہم یوزرز دیکھتے ہیں ان پلیٹ فارمز پہ, یہ 500,000 ویڈیوز تو شاید اس کے اگینسٹ کچھ بھی نہیں ہوں گی. بالکل صحیح بات ہے. اور یہاں پہ یہ بات دیکھنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا کمپنیز کی اپنی رسپانسبلٹی کیا ہے. دیکھیں اصل اس میں دو ایلیمنٹس ہیں. ایک تو ایلیمنٹ یہ ہے کہ الزام لگایا جا رہا ہے بہت سارے, اور یہ ہو بھی رہا ہوگا ایم شیور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ, کہ جو سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس ہیں جو کہ حماس کے بارے میں انفارمیشن ٹویٹ کر رہے ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے. یہ دس ان اٹ سیلف از ویری پرابلمٹک آبویسلی, بیکاز جو انفارمیشن آ بھی رہی ہوگی وہ پھر آنا بند ہو جائے گی اور اس کی جگہ مس انفارمیشن رہے گی. نمبر 1. نمبر 2, یہی وجہ ہے اسد کہ ہم جب اپنی ایڈوکیسی کرتے ہیں اور ہم پلیٹ فارمس کو کہتے ہیں کہ اپنے الگوریتھمس کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں تو ہمیں تھوڑا سا پتہ لگے کہ ان کی انفارمیشن کس طرح. دیکھیں اب اگر کوئی ویریفائڈ انفارمیشن بھی کنزیوم کر رہا ہے تو جو پلیٹ فارمس کے الگوریتھم ہیں وہ اس طرح بنے ہوئے ہیں کہ آپ کو صرف ایک ہی قسم کی انفارمیشن نظر آئے گی, اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ورلڈ ویو ہے وہ بالکل ڈسٹارٹ ہو جائے گا. سو یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ یہاں پہ جو فیس بک اور باقی ادارے جو ہیں اپنا رول پلے کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا تھوڑا سا پڑے گا کہ وہ کس قسم کا رول پلے کر رہے ہیں, اور ویدر اور ناٹ اب یہاں پہ ان کو ٹرانسپیرنسی لے کے آنی چاہیے اپنے جس میں جو انڈیپینڈنٹ آبزرورز ہیں شاید ان کو بھی ایڈ کیا جائے. لاسٹ 1 منٹ اسد کوئکلی, غلط معلومات کا پھیلاؤ کچھ خطوں میں کچھ ملکوں میں دوسرے علاقوں کی نسبت کم یا زیادہ کیوں ہے؟ دیکھیں اس میں کریٹیکل بائس ایک تو سب سے پہلے جو میں نے بات کی کنفرمیشن بائس وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر دوسرے جو آپ کے فالٹ لائنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ. مثلا پاکستان میں اگر کسی قسم کی ریلیجس مس انفارمیشن ہوگی, کسی کے بارے میں کوئی الزام لگے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ جنگل میں آگ کی طرح پاپولر ہو جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری ایک فالٹ لائن ہے. سملرلی انڈیا میں اگر آپ دیکھیں اینٹی مسلم اسپیچ جو ہے وہ بہت پاپولر اس لیے ہو جاتی ہے بیکاز وہاں پہ ایک سرٹن فالٹ لائن ہے اینڈ سو آن. سو اسی قسم کی پولیٹیکل فالٹ لائنس پوری دنیا میں موجود ہوتی ہیں. اب یہاں پہ ذرا obviously معاملہ یہ ہے کہ اٹس اے گلوبل تھنگ اور ہر طرف سے مس انفارمیشن آ رہی ہے. تو یہاں پہ ایک اگر میں لائن صرف ایڈ کر سکوں اسد آپ کے شو میں کہ آپ یہ سوچ لیں اپنے ذہن میں کہ جو بھی انفارمیشن آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں جب وہ انڈیپینڈنٹلی ویریفائبل نہیں ہے تو وہ انفارمیشن نہیں ہے, تو انفارمیشن اس کو نہ کنسیڈر کیا جائے. بہت شکریہ اسد بھائی, آپ ہمارے ساتھ تھے, اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. حماس نے آج اسرائیل میں میوزک فیسٹیول سے اغوا کی گئی ایک نوجوان لڑکی کی ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں مغوی میاں شام اپنی رہائی کی درخواست کر رہی ہیں. سیکیورٹی ایکسپرٹ ریچل بریگز یرغمال بنائے گئے افراد کے ایشو پر کام کرنے کا تجربہ رکھتی ہیں. وائس آف امریکہ کے محمد عاطف نے ان سے حماس کی طرف سے یرغمال بنائے گئے ان 199 مغویوں کے بارے میں بات کی جنہیں حماس نے اسرائیل پر حملے کے دوران اغوا کیا. ایسے میں جب اسرائیل ایک بڑے زمینی حملے کی تیاریوں میں ہے, غلط معلومات یرغمالیوں کی بحفاظت رہائی کی کوششوں کو کیسے متاثر کر سکتی ہے, اس کا جواب دیتے ہوئے ریچل نے کہا کہ معلومات کی کمی اور غلط معلومات یرغمالیوں کی رہائی کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بن سکتے ہیں. It's such an important question and یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور میں غلط معلومات کے حوالے سے 3 چیزوں کی طرف اشارہ کروں گی. سب سے پہلے ان لوگوں پر اثرات جو یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یرغمالیوں کے معاملات میں ایک چیلنج معلومات کی مکمل کمی اور غلط معلومات دونوں ہو سکتی ہیں. افواہیں اور سازشی تھیوری وغیرہ ان لوگوں کے لیے چیلنجنگ ہو سکتی ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں یا مذاکرات کے لیے طریقے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں.
انہیں سچ تک پہنچنے کے لیے جھوٹی معلومات کے پہاڑوں کو چھانٹنا پڑتا ہے، تو یہ ان عوامل میں سے ایک ہو سکتا ہے جس کا مذاکرات پر اثر پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اثر ان خاندانوں پر پڑتا ہے جن کے کسی عزیز کو یرغمال بنایا گیا ہے۔ وہ ایسی تمام معلومات کو پڑھ یا دیکھ رہے ہوتے ہیں جسے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ غلط معلومات کا خاندانوں پر گہرا اثر ہوتا ہے، اس سے امیدیں پیدا ہوتی ہیں اور ٹوٹتی ہیں، اور خاندانوں کے لیے ناقابل یقین حد تک پریشان کن ہو سکتی ہے۔ اور پھر تیسرا پہلو جسے میں صرف ٹچ کروں گی وہ ہے ہم سب پر اس کا اثر۔ کیا دیکھنے والے عوام خوف زدہ ہو کر ان واقعات کو دیکھ رہے ہیں؟ ہم لوگ مختلف جگہوں سے خبریں حاصل کرتے ہیں، روایتی میڈیا، آن لائن، سوشل میڈیا وغیرہ وغیرہ، اور اس لیے یہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ہم درست اور غلط معلومات کے درمیان فرق کر سکیں۔ اور یہ واقعی اہم ہے کہ ہم عوام کو یہ سمجھائیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس سے اعتبار کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی مشکل ہے۔ حکومتوں کو اپنے عوام کو ان فیصلوں کے حوالے سے اپنی طرف رکھنا ہوتا ہے جو وہ کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے نام پر کیا جاتا ہے، اور اس لیے غلط معلومات عام لوگوں کے لیے واقعی بے اعتباری کی وجہ بن سکتی ہیں، جو صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یرغمالیوں کی صورتحال کے بارے میں غلط معلومات ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے، کیس پر پڑنے والے اثرات کے لحاظ سے اور وسیع تر صورتحال پر بھی۔ case itself, if you like, but also on the wider situation that surrounds it as well. What do the hostages experience? جب یرغمالیوں کو کسی تنازع والے علاقے میں اغوا کیا جاتا ہے تو وہ کس صورتحال سے گزرتے ہیں، اور ان کی جسمانی اور نفسیاتی حالت کیا ہوتی ہے؟ When they are hostages? So I think the experience of hostages. تنازعات والے علاقے میں یرغمالیوں کا فزیکل تجربہ عام یرغمالیوں کے تجربے سے برا ہوتا ہے۔ وہ یقینی طور پر عدم تحفظ کی حالت میں ہوں گے کیونکہ وہ وار زون میں ہیں، وہاں گولیاں چل رہی ہیں، عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی زندگی ہر لمحہ خطرے میں ہے۔ آپ امید کریں گے کہ زیادہ تر یرغمال بنانے والے اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ یرغمالی ان کے لیے ممکنہ طور پر قیمتی ہیں، اس لیے انہیں یرغمال بنایا گیا۔ بہت سے معاملات میں وہ یرغمالیوں کو ممکنہ حد تک محفوظ مقام پر رکھ رہے ہوں گے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ محفوظ رہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں، اور وہ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ یرغمالیوں پر نفسیاتی اثرات واقعی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس نفسیاتی اثر کی حد اور نوعیت اس بات پر منحصر ہوگی کہ آپ کس کی قید میں ہیں۔ اس کا انحصار اس گروہ پر ہوگا جس نے آپ کو پکڑ رکھا ہے، اور یہ کہ وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ جسمانی طور پر تو وہ جلد ریکور کر سکتے ہیں، لیکن یہ نفسیاتی زخم ہیں جنہیں بھرنے میں اکثر زیادہ وقت لگ سکتا ہے، اور یہ معاملہ بہت زیادہ پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ Longer to heal and can be a lot more complicated. Is there anything particular? اس موجودہ صورتحال اور خطے میں کی جانے والی کوششوں کے بارے میں کون سی چیزیں معلوم ہونا اہم ہے؟ In the region? Somebody who takes a very ایک ایسے فرد کے طور پر جس نے ان معاملات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میں کہوں گی کہ امریکہ کے پاس اس معاملے میں بہترین مہارت ہے، لہٰذا مجھے واقعی یہ دیکھ کر حوصلہ ملا کہ امریکہ نے نہ صرف اپنے وزیر خارجہ کو بھیجا بلکہ حقیقت میں بیک گراؤنڈ میں رہ کر کام کرنے کے لیے بہترین مردوں اور عورتوں کو بھیجا جو واقعی یہ کام جانتے ہیں۔ سب سے پہلے قطر نے کہا کہ وہ مذاکرات شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس کی اسرائیل نے تردید کی ہے، لیکن قطریوں نے کہا ہے کہ وہ جو کچھ کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترک صدر نے بھی ایسا ہی بیان دیا۔ ریڈ کراس کی بین الاقوامی کمیٹی نے کہا کہ وہ نہ صرف انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ صحیح وقت پر مذاکرات کے لیے ایک محفوظ جگہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو امید ہے کہ تمام لوگ مذاکرات کی میز پر آئیں گے تاکہ یہ 199 یرغمال بحفاظت گھر پہنچیں۔ now we hear 199 hostages home safely. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا، facebook.com/VOA اردو، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA اردو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔